رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوحدۃ خیر من جلیس السوء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنہا بیٹھے رہنا زیادہ فائدہ دیتا ہے بری مجلس میں بیٹھنے سے۔ یعنی بری مجلس کو چھوڑ کے بندہ اکیلا بیٹھا رہے، یہ کیا ہے اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ خود برائی نہ کرتا ہو، اس کے ذمے یہ ہے کہ وہ دوسروں کو برائی کرنے بھی نہ دے۔ یعنی قرآن پاک کا حکم ہے نا کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، منع کرو۔ تو اس آیت کے تحت ہر بندے کی ذمہ داری ہے کہ اگر خود برائی نہیں کرتا تو کسی کو برائی کرنے بھی نہ دے۔ اگر بندے کے اندر یہ صلاحیت موجود نہ ہو کہ وہ دوسرے کو برائی سے روک سکے تو پھر بہتر یہ ہے اس کے لیے کہ وہ اس برے آدمی سے کنارہ کش رہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی بندہ تم میں سے برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، اس کی طاقت نہیں ہے اس کے اندر تو پھر زبان سے روکے، زبان سے روکنے کی طاقت بھی نہیں ہے تو پھر دل میں برا سمجھے اس کو۔ کس کو؟ برائی کو تو برا سمجھنا ہی ہے، برائی کرنے والے کو دل میں برا سمجھے کہ یہ بندہ اچھا نہیں ہے، اس کے ساتھ میل جول رکھنا، اس کے ساتھ ورتاؤ رکھنا یا اس کے ساتھ بیٹھنا یہ میرے لیے صحیح نہیں ہے۔ اس بندے کو برا سمجھتے ہوئے اس کی محفل کو چھوڑنا یہ شرعی حکم ہے ہر بندے پر۔ اس لیے اگر کوئی بندہ برائی کو روک سکتا ہے تو پھر تو اس کا محفل میں جانا لازم ہے، تو کیونکہ وہ جائے گا تو ان کو برائی سے کیا کرے گا؟ روکے گا۔ اگر بندے کو یہ پتہ ہو کہ میں خود برائی میں ملوث ہو جاؤں گا، روک نہیں پاؤں گا، تو پھر اس سے بہتر کیا ہے کہ بندہ ان کو برا سمجھتے ہوئے تنہائی اختیار کر لے تاکہ خود برائی سننے اور دیکھنے سے تو کیا رہے گا؟ بچا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔